صرف 20 سیکنڈ لگیں گے انشاءاللہ، اور اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو یہ رب کا لاڈلا عمل ہے، یاد رکھنا 56 کروڑ میرے بھائیوں میری بہنوں مانگو گے رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو ایسا عمل دوں گا کہ گھر میں جہاں دیکھو گے چاروں طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیو بھائیو بہنوں کہ آپ کو انتظار کروائے۔ آپ یقین کریں آج یہ موقع صرف یہ سمجھ لیجیے آخری موقع ہے، اس موقع کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پھر اس سے بڑا موقع اس رجب کی لاڈلی اتوار تیسری اتوار یا اللہ یا محمد کا یہ عمل اگر آپ نے نہ پڑھا، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کیا۔ یہ عمل نصیب والے ہوں گے جو آج کا یہ عمل پڑھنے کی انہیں توفیق ملے گی۔ ساتھیو بزرگوں بھائی بہنوں، رجب کی وہ مبارک بابرکت جمعرات تشریف لا چکی ہے جس کا میں نے بھی بڑی شدت سے انتظار کیا کہ آج ماہ رجب کی آخر وہ 18 تاریخ دوسری اتوار کا دن آ چکا ہے۔ یہ اتوار ساتھیو بھائیو بہنوں، آج اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والو آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑا ہی پاورفل بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ لیکن آج خوش قسمتی کہ یہ ہے کہ آج 2025 کی بھی تیسری اتوار ہے اور ماہ رجب کی بھی تیسری اتوار ہے۔ ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیو بہنوں 18 تاریخ ہے اور دن ہے اتوار کا، بہت ہی برکت والا، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسری اتوار کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی ہر شے ہر حاجت نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ صرف آپ نے آج ماہ رجب کی تیسری اتوار کے دن یہ وظیفہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے دوستو، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو ماہ رجب کی آمد شروع ہو چکی ہے، یعنی کہ ابھی تو آدھا مہینہ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ مانگ لو رب کریم سے کیا مانگتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو ماہ رجب کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت کا ہے، اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ نوازا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ والو ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان اس کی بالائی اور اس کا ساتھیوں بھائیو بہنوں رمضان کریم جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر، اور رجب سب ساتھیوں بھائی رجب جسے رب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور جسے قبولیت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسری اتوار کے دن ایک تسبیح اللہ والے فرماتے ہیں، یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس پوری تسبیح کو اگر دکان پر پڑھ لیں تو اس دکان پر گاہکوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھی جائے یا بیمار خود پڑھ لے اسے بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھی جائے یا بیٹا بیٹیاں خود پڑھ لیں معقول رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، قرض دار ساتھیوں بھائی بہنوں چاہے قرضوں میں بندہ ڈوبا ہوا ہے فوری طور پر ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ نیا سال شروع ہوتے ہی نئے سال کی تیسری اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھنے سے وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا آج 2000 ساتھیوں بھائیو بہنوں 25 میں انشاءاللہ مل جائے گا، ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ شب معراج سے پہلے آپ کی ہر حاجت آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آج ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں شب معراج سے پہلے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو آج آپ لوگ کوئی بھی معاملات ہیں، آپ کے کوئی بھی مقصد ہیں، آپ نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھ لیں، آپ لوگوں نے رشتوں کے لیے رکاوٹ ہے، آپ لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں کروا لی نوکری کے لیے، نوکری نہیں مل رہی تو رشتوں کے لیے نوکری کے لیے اس عمل کو پڑھ لیں۔ آج ماہ رجب کی تیسری اتوار کے دن یہ عمل پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی من چاہی آپ کو نوکری دلوائے گا۔ آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے، گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ عزیز اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اچھے آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یقین کریں من پسند شادی کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے اور دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں جو دن ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ یہ اللہ والو یہ اتوار کوئی عام اتوار نہیں ہے،
یہ اتوار بڑی ہی فضیلت، بہت ہی زیادہ برکت والی اتوار ہے، کیونکہ 2025 کی بھی یہ اتوار خاص ہے اور ماہ رجب کی بھی یہ بڑی خاص اتوار ہے۔ اللہ والو، آج یہ ایک تسبیح پڑھنے والے کے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے ماہ رجب کی اس خاص اتوار کے دن یہ وظیفہ، خاص عمل وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے، طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو اگر سبسکرائب ہی نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور بہت سکون سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے اگر دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ لاکھوں لوگوں تک جائے، کسی ایک کی آمین سے سب کا بھلا ہو جائے۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے نیچے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ آپ لوگوں کے پاس آج اتوار کا پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے عمل پڑھ لیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بتائی ہوئی ترتیب طریقے کے ساتھ جو بندہ پڑھے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں نا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان کی ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ میں صاف ستھرا پڑھیں، میرے بہن بھائی اچھا پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص و نیت کے ساتھ پڑھیں گے اتنی زیادہ توجہ، کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ یہ موقع ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بار ملتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے۔ اگر دوسروں کے لیے آسانی کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفر اللہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب گناہ کی توبہ ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود اچھے اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو 70 بار استغفار کر لیں آپ لوگ، اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفار سے مراد یہ ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح آپ نے پڑھ لے۔ دیکھیں، استغفر اللہ عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عمل کے جو ہے وہ اثرات 1000 گنا بڑھ جائیں گے، کروڑ گنا بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیا تو آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کا رتبہ سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت سب سے زیادہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اب آپ نے رجب کی اس خاص اتوار کے دن اب آپ لوگوں نے خاص وظیفہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیا، کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی، دولت، دنیا جہاں کی، شادی، قرضہ، نجات، جو چیزیں، جو دنیا جہاں کی حاجت ہے، تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ عزیز آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہے یا لطیفو کا۔ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا لطیفو جو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کے نام یا لطیفو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے جلیل سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا لطیفو سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا لطیفو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو پڑھتے جانا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، سمجھیے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار
10 ٹائم پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، آپ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا لطیفو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی حاجات پوری فرما دیں گی۔ آپ نے یا لطیفو پڑھتے دوران اگر اپنے مقصد 11 12 10 20 جو بھی مقصد ہیں اپنے ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو جتنے مقصد ہیں انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے یا لطیفو کو 10 بار بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اب عمل کا کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رجب کی تیسری اتوار کا دن بالخصوص یہ عمل یا لطیفو کا، یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر 10 بار پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے سیکنڈ نمبر پر، ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے پڑھنا ہے کبھی انسان مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان مصیبتوں میں گر جاتا ہے، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے آج اس معجزاتی عمل میں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے چلے جائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کرنی ہے، جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے آپ اپنے گناہوں کی توبہ آپ نے کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندہ پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بتائے ہوئے طریقے تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، دوستو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھنا کتنی بار ہے اللہ والو؟ صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا، وہ جو ہم قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے سناتے آ رہے ہیں، تو آج اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس معجزاتی عمل میں صرف ایک بار آپ نے سورہ اخلاص کو شامل کرنا ہے۔ یاد رکھنا، پہلا وظیفہ 10 بار آپ کو نوٹ کروا دوں تاکہ آپ سے کوئی غلطی کوتاہی بھول چوک نہ ہو۔ اور آج کے دن رجب کی 18 تاریخ کو ایک بار اگر بیٹھ جائیں کسی جگہ پر پڑھنے کے لیے، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے ادھورا عمل چھوڑ کے کھڑے نہیں ہونا۔ اگر کسی وجہ سے کھڑا ہو جانا پڑ جائے تو پھر دوبارہ سے شروع کر دینا، اور اس عمل کو آج کے دن کوشش کرنا 2 3 4 6 بار پڑھ لینا۔ مطلب ایک بار عمل کر لیا، ایک بار تو میرے ساتھ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ لوگ کر لینا، کیونکہ جب آپ کے پاس میری ویڈیو آئے گی 18 رجب اتوار پوری دنیا میں لگ چکی ہوگی۔ آپ کے ملک میں سنڈے کا دن بھی ہو تو آپ سنڈے کی نسبت سے اس عمل کو پڑھ لینا۔ اگر اتوار رجب کی ہو تو اتوار رجب کی اس اتوار کو آپ پڑھ لینا، لیکن آپ نے 18 رجب کو اگر آئے اور بھلے کوئی اور دن بھی ہو، پیر ہو تو بھی آپ پڑھ لیں، رجب کی 18 ہو تو آپ نے پڑھنا ہے، اتوار ہو تو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی، عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ کے 10 بار پڑھیں، پھر دوسرا وظیفہ استغفر اللہ کا 10 بار پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے دولت کا سلطان وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियक हुवल अबतर। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरा मतलब है आपके मसाइल हल करना, आपको वो अमल बताना। ये नहीं कि आपको बस जल्दी से बता दिया अपने व्यूज़ के चक्कर में और आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई नहीं चलो मेरी वीडियो चली जाएगी, शॉर्ट बता दूंगा मेरी वीडियो दिख जाएगी। नहीं, आपको अमल समझाने का मकसद ये कि फ़ायदा, आपका मकसद क्या है, फ़ायदा हासिल करना ना। तो जहाँ आपकी आधी मिनट लग रही है वहाँ आप 1 मिनट लगा दें, लेकिन आप ये ना सोचें ज़िंदगी में आप पूरा दिन रात खजल ख्वार होते हैं, लोगों के आगे बातें सुनते जलील होते हैं, तो आधी की जगह 1 मिनट पढ़ लें, थोड़ा टाइम दे दें। क्योंकि जब अमल करें तो पूरा करें। मैं तो यही कहूँगा, ये अधूरे अधूरे अमल करें, बस ये सूरह कौसर पढ़ लो एक बार, वो पढ़ लो, नहीं, पूरा अमल जो इसकी तरतीब है वो बताऊँगा। बाकी देखना ना देखना आपकी मर्ज़ी है, मैं बताऊँगा आपको सच्चा अमल। बाकी आप देखें ना देखें, जिसको जाना हो भले चला जाए, लेकिन मैं पूरा अमल अपनी ज़िम्मेदारी में पूरी करूँगा। बाकी आपका मसला है, आप देखें ना देखें, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करके जाऊँगा इंशाअल्लाह। आपने या लतीफ़ो पढ़ लिया 10 बार, तादाद में कमी ना हो। अमल की इजाज़त सबको, जो मेरे बहन भाई फ़ी सबीलिल्लाह इजाज़त। अगर आपको ये सामने मेरी वीडियो 1% भी, किसी बहन भाई को 1% भी अगर आपको ये अल्लाह का नाम या अल्लाह या मोहम्मद अच्छा लग रहा हो और मेरी वीडियो आपको लग रहा हो कि मैं आपको कोई हकीकी अमल बता रहा हूँ, सच्चा अमल बता रहा हूँ, अगर वेस्ट लग रहा हो तो लाइक ना करना। अगर आपको लगे कि ये वीडियो वाकई आपके लिए है काबिल तो आपने लाइक करना है, अदरवाइज़ आप ना करें। और आपको अल्लाह पाक का जो नाम पसंद हो वो कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलती है अल्लाह पाक के नामों को कॉमेंट्स में देख कर। तो आपने पहला वजीफ़ा जो पढ़ना है दोस्तों, या लतीफ़ों का 10 बार, सिर्फ 10 बार। फिर दूसरा वजीफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह का सिर्फ 10 बार। फिर तीसरे नंबर पर उसी वक्त आपने, ऐसे नहीं कि या लतीफ़ों पढ़ा फिर चले गए फिर आए, नहीं, एक बार बैठ के पूरे तसलसल के साथ पूरे एक निज़ाम बना के एक वक्त में बैठ कर पूरा अमल करना है। फिर तीसरा वजीफ़ा सूरह इखलास का जो मैंने बताया। फिर फ़ौरन से जब सूरह इखलास कंप्लीट हो जाए तो आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियक हुवल अबतर। अब आपने सूरह कौसर भी इस अमल में पढ़ ली। अब जो वजीफ़ा पढ़ेंगे ये अमल का सबसे ख़ास वजीफ़ा है, जिसके लिए आपने स्क्रीन पर क्लिक किया या अल्लाह या मोहम्मद का। सूरह इखलास पढ़ते ही आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। देखें, या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दोनों हस्तियाँ ही तो हैं। रब करीम जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, जो चीज़ें सजाई गई हैं, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए तो सब कुछ करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, इसे फिर मांगना नहीं पड़ता, इसे बिन मांगे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दोनों हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फ़जीलत व बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये ज़िक्र सबसे ज़्यादा अफजल ज़िक्र है। ये आज के दिन का इस अमल का सबसे ख़ास ज़िक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर ज़िक्र है कि जब कोई बंदा रजब की 18 तारीख इतवार के दिन या अल्लाह या मोहम्मद का ये वजीफ़ा इस अमल में शामिल करता है तो रब करीम से जो कुछ भी मांगता है इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से ग़ैबी फ़रिश्ते आसमान से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतों बरकतों की छमाछम बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो हम कई सालों से हमें ना मिल सका, वो जो हम किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे मौजज़ात दिखाती है, बुजुर्गान दीन के हम कलाम सुनते सुनाते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को, रब की ग़ैबी मदद को देखना चाहते हैं तो आज इस मौजज़ाती अमल में या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ के देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है? 11 टाइम पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत से पढ़ना है। और याद रखिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो कुछ मांग लेना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजात इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल ज़िक्र है, इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं,
آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر چکا ہے تو سمجھ لیجئے گا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کہ آپ کی قبولیت فوراً ہو چکی ہے۔ تو سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو چکا ہے۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال کر دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب وقت رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو اب رب راضی ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے اس عمل کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اس عمل میں جیسے ہی یا اللہ یا محمد پڑھ کے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا نام نامی کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کریم کے یعنی کہ رب کے محبوب یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ کون سا وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو یقین کریں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، کسی نے پوچھا یہ اللہ کے 99 نام ہے، ان میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے بالکل آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں گے تو آپ نے آخر میں اس معجزاتی عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اگر پسند آئی ہو تو، اور اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔